بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسگو نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان ارباب جٹ۔ پاکستانی فوج کا سربراہ کون کون رہا اور کس طرح بنا؟ پاکستانی فوج کے 17 سربراہوں کی تاریخ، جن میں کسی نے مارشل لگایا اور کسی نے تسیل لینے سے ہی انکار کر دیا۔ 29 نومبر 2022 کو پاکستان کے نئے آرمی چیف کی حیثیت سے جنرل عاصم منیر اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ ان سے پہلے کون کون اس عہدے پر رہا، ان کے دور میں پاکستان کن حالات سے گزرتا رہا، اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق سر فرینک والٹر میسوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف بنے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ برٹش آرمی کی ناردرن کمانڈ کی سربراہی کر چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بنے۔ وہ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے پہلی اور دوسری دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا۔ کشمیر کی پہلی جنگ میں انڈیا کی جانب سے میسوی پر یہ الزام لگایا گیا کہ قبائلیوں کو ان کی منظوری کے بعد کشمیر میں بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ جب قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس وقت میسوی لندن میں موجود تھے۔ جب وہ واپس آتے ہوئے دلی ایئرپورٹ پر اترے تو بھارتی حکام نے انہیں روک لیا، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے یہ یقین دہانی کروائی کہ کشمیر کی کارروائی میسوی کے علم میں نہیں تھی۔ 12 نومبر 1947 کو میسوی نے ایک خط جاری کیا جس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ پاکستان کی فوج کا کوئی بھی حاضر سربراہ اس کارروائی میں ملوث ہے۔ پاکستان نے یہ خط سلامتی کونسل پر بھی پیش کیا۔ جنرل گراسی نے پہلی اور دوسری دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ پاکستانی فوج کا سربراہ بننے سے پہلے وہ GHQ میں چیف آف سٹاف کے عہدے پر تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ معاملہ جنرل کلاڈ اوچن لیک کے نوٹس میں لے آئے، جو اس وقت انڈیا اور پاکستان دونوں فوجوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر تھے، اور جنہوں نے کہا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع میں برطانوی فوجی غیر جانبدار رہیں گے۔ تاہم ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اپنی کتاب پاکستان ایک عسکری ریاست میں لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گراسی کو کشمیر پر حملے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ اپریل 1948 کے نصف میں پاکستانی دستے کشمیر میں داخل ہو گئے۔ ایوب خان 14 مئی 1907 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر داد برطانوی فوج میں رسالدار میجر تھے۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے کہ انہیں برطانوی فوج میں کمیشن مل گیا۔ جب پاکستان قائم ہوا تو ایوب خان اس وقت بریگیڈیئر تھے۔ ان سے زیادہ سینئر میجر جنرل افتخار تھے، جنہیں گراسی کے بعد پاکستانی فوج کا پہلا کمانڈر ان چیف نامزد کیا گیا۔ 13 دسمبر 1949 کو وہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ میجر جنرل اکبر خان جنرل افتخار سے بھی سینئر تھے، لیکن مرزا سکندر جو اس وقت سیکرٹری ڈیفنس تھے، انہوں نے لیاقت علی خان کو کال کر لیا کہ وہ ایوب خان کو پاکستانی آرمی کا سربراہ بنائے۔ ان کے کہنے پر ایوب خان پاکستانی فوج کے پہلے پاکستانی سربراہ بنے۔ ڈاکٹر اشتیاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان نے امریکیوں کو قائل کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کی فوجی مدد کرے۔ پاکستان 1954 میں سینٹو میں شامل ہو گیا۔ ملک میں ابتر سیاسی صورتحال میں صدر سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک فوج کے حوالے کرتے ہوئے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ 1960 میں ایک متنازع ریفرینڈم کے نتیجے میں وہ اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کے صدر مقرر ہو گئے۔ ان کا دور پاکستان میں معاشی اور دفاعی ترقی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں 1965 کی جنگ ہوئی۔ جنگ کی فتح کے بعد ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے خلاف ہو گئے۔ ایوب خان کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئی، جس کے بعد ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو استعفیٰ دے دیا۔ جنرل موسیٰ 20 اکتوبر 1908 کو کوئٹہ کے ہزارہ قبیلہ کے سربراہ یزدان خان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 1926 کو برٹش انڈین آرمی میں شمولیت کے بعد 1935 میں کمیشن حاصل کیا۔ بعد میں برما اور افریقہ کے محاذ پر دوسری جنگ عظیم میں لڑے۔ پاکستان بنتے وقت بریگیڈیئر کے رینک پر تھے۔ انہوں نے کشمیر کی پہلی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ جنرل ایوب خان نے جب ملک میں مارشل لگایا تو اس کے بعد ایوب خان فیلڈ مارشل بن گئے اور پاکستانی فوج کی سربراہی جنرل موسیٰ کے حوالے کر دی۔ پاکستان نے 1965 کی جنگ انہی کی سربراہی میں لڑی۔ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے دوبارہ ایکسٹینشن دی گئی۔ جنگ کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔
और इन्हें गवर्नर मगरबी पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। 1985 में इन्हें गवर्नर बलोचिस्तान लगाया गया और 1991 में अपनी वफात तक गवर्नर के ओहदे पर थे। जनरल याह्या खान के दौर में 1971 के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसी वजह से इन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है। जनरल याह्या खान पठानों के करलानी कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद चकवाल में बतौर पुलिस ऑफिसर तैनात थे, जहां 4 फरवरी 1947 को पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया। दूसरी जंग अजीम में अफ्रीका के महाज पर लड़ते हुए गिरफ्तार हो गए और इटली में जंगी कैदी बनाए गए। 34 साल की उम्र में वो फौज के सबसे कम उम्र ब्रिगेडियर बन गए। जनरल मूसा के दौर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मुखालफत की और जनरल अयूब की मदद की, जिस पर सदर अयूब ने इनसे भी 2 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ कादर और मुख्तार राणा पर तरजीह देते हुए इन्हें आर्मी चीफ बनाया। बाद में जब अयूब खान ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने इक़्तिदार जनरल याह्या के हवाले कर दिया। मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे थे। इस माहौल में 1970 में इंतखाबात करवाए गए, जो सियासी इस्तेहकाम की बजाय अबतरी आई और मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया। इंडिया ने मुदाखलत करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को फौज ने हथियार फेंक दिए और मशरकी पाकिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद आज तक ये बहस जारी है कि ये फौजी शिकस्त थी या सियासी। जनरल याह्या ने सकूत ढाका के चौथे रोज बाद ये इस्तीफा देकर इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। जनरल गुल हसन का तल्लुक भी पश्तून घराने से था। वो क्वेटा में 1921 में पैदा हुए और 1941 में मिलिट्री अकेडमी में कमीशन हासिल किया और इन्होंने दूसरी आलमी जंग अजीम में बर्मा के महाज पर शिरकत की। 1965 की जंग में वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस रहे और इन्हें सितारा पाकिस्तान का एजाज दिया गया और 1966 में इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया गया। कहा जाता है कि मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन के पीछे भी इन्हीं की हिकमत अमली थी। इनके करीबी साथी कहते हैं कि ये बहुत अच्छे कमांडर थे, लेकिन इन्हें जुग्राफियाई हालात का दुरुस्त अंदाजा नहीं था। सकूत ढाका के फौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हें बुलाया और पाकिस्तानी फौज की कमान संभालने की दावत दी, जिसे इन्होंने मुस्तरद कर दिया और बाद में ये राजी हो गए। लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन के मामले पर इनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तिलाफात हुए। कमीशन की सिफारिशात पर इन्हें ओहदे से मजदूर करके जनरल टिका खान को आर्मी चीफ बना दिया गया। भुट्टो ने इन्हें ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान का सफीर लगाकर भेज दिया और बाद में ये यूनान में भी पाकिस्तान के सफीर रहे। 1977 के इंतखाबात में मुबैना दानवी के खिलाफ बतौर एहतजाज ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 1999 में इनका इंतकाल हो गया और इनको अपने अब्बाई इलाके पब्बी निशारा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोबारा मुलाकात होगी इसी वीडियो के पार्ट 2 में। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।